اچھا دوسروں کا فائدہ کرنے میں بھی ہمیں خود کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے. میں نے جیسا بتایا کہ ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، ہم اچھے کام کرتے ہیں، بہت زیادہ فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے فائدے بھی ہمیں حاصل ہو رہے ہوتے ہیں. تو جو مین اللہ کا حکم ہم پورا کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو ہم اچھے کام کرتے ہیں ان ریوارڈز، یعنی اس کے بدلے میں ہمارا بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ پہلی بات ہم نے یہ کی چند دن پہلے کہ یہ ہمارا موضوع تھا کہ جو ہم اچھے کام کرتے ہیں، جو ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، اس کا جو ریوارڈ ہے، اس کا جو بدلہ ہے، وہ اللہ نے دینا ہے. ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک جہاز کی مثال ہے، پہلی جہاز ہے اور ڈبل منزل ہے. تو اب ہوتا یوں ہے کہ جو جہاز کی جو نچلی منزل ہے نا، اس میں سوراخ ہو جاتا ہے اور جہاز کے اندر پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. اب جو اوپر والی منزل ہے، وہاں پہ لوگ جو بیٹھے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ نیچے کوئی شور و غل ہو رہا ہے، کوئی شور شرابہ مچا ہوا ہے. اب جب وہ حالات معلوم ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو نیچے والی منزل ہے نا، جو جہاز کی جو شپ کی سطح ہے، اس میں سوراخ ہو گیا اور پانی اندر آنا شروع ہو گیا. تو اب وہ سوچتے ہیں کہ جی ہم تو اوپر والی منزل میں رہتے ہیں، تو ہمیں کیا، وہ ان کا نیچے والوں کا مسئلہ ہے، تو ہمیں اس میں تو کوئی دلچسپی نہیں لینی چاہیے. تو کیا وہ اوپر والے بھی بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے. جب پانی اندر آنا شروع ہو جائے گا تو نیچے والی منزل بھی ڈوبے گی اور ساتھ اوپر والی منزل بھی ڈوب جائے گی. تو یہی وجہ ہے کہ ہم جو نیکی کا درس دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں، یہ دینا چاہیے. بھلائی کی جو بات ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی کرنی چاہیے. اگر ہم خود اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو تلقین نہیں کرتے، دوسروں کو اچھی باتیں نہیں بتاتے، تو ہم سے بھی پوچھ ہو سکتی ہے کہ آپ خود تو نیکی کے کام کر رہے تھے، آپ خود تو ایک اچھے راستے پہ عمل کر رہے تھے، آپ دوسروں کی کیوں نہیں ہیلپ کی، دوسروں کی کیوں نہیں خیر خواہی آپ نے کی. اچھا چند دوست 2 دن پہلے ایک بلڈنگ دیکھنے گئے اور چھتوں کی صورتحال دیکھ رہے تھے. اب ایک کمرہ جو تھا اس کی چھت سب سے زیادہ مضبوط ہونے لگی، لیکن اس کے اوپر ایک اور بھی کمرہ وہ ڈالا ہوا تھا. تو اب جو اوپر والا کمرہ تھا نا، جو جس کمرے کی چھت سب سے مضبوط نظر آئی، اب اس کے اوپر والا کمرہ جو ہے نا، اس کی چھت ناقص تھی. اب دوست کہنے لگے کہ جتنے نیچے جو ہے نا وہ 7 کمرے تھے، ایک کمرہ اوپر تھا 8واں. انہوں نے کہا کہ ان 7 کمروں میں سے یہ جو کمرہ ہے نا، اس کی چھت سب سے زیادہ مضبوط ہے. اب ایک دوسرا دوست کہنے لگا کہ بھائی اس کی چھت تو سب سے مضبوط ہے، لیکن جو اس مضبوط چھت کے اوپر جو ایک کمرہ ڈالا ہوا ہے اس کی چھت ناقص ہے. اگر وہ چھت گرتی ہے تو نیچے والی چھت تو آٹومیٹک گر جائے گی. لہٰذا آپ اس کو سب سے زیادہ مضبوط نہ جانیں، یہ تو دوسروں سے بھی خطرناک ہے، کیونکہ اس کمرے کے اوپر ایک کمرہ ہے. اگر اوپر والے کمرے کی چھت ناقص ہے، وہ گر سکتی ہے، تو نیچے والا تو اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہوا. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیں کہ ایک علاقے میں کوئی بیماری آتی ہے، یا ایک ریاست میں، ایک ملک میں کوئی وبا پھیل جاتی ہے، تو فوراً جو دوسری کنٹریز کے جو NGOs ہیں، فلاحی ادارے ہیں، وہ آ جاتے ہیں ہیلپ کرنے. اچھا جہاں میں نے بتایا نا کہ بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، وہاں اپنا فائدہ بھی ہوتا ہے. اب اس میں اپنا فائدہ کون سا ہے؟ اب ایک کنٹری جو ہے اس کی ٹیمیں پہنچ جاتی ہیں، جی امدادی ٹیمیں پہنچ جاتی ہیں کہ جی فلاں ایک علاقے میں یا فلاں ریاست میں، فلاں ملک میں ایک وبا پھیل گئی ہے، وہ اس کے کنٹرول کے لیے ٹیمیں آ جاتی ہیں جی. ٹھیک ہے نا. اب مفت علاج کر رہے ہیں، مفت لوگوں کو سپورٹ، طبی سہولیات فراہم کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ایک علاقے میں یہ ایک وبا پھیلی ہے، اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ ڈسٹرکٹ میں پھیل سکتی ہے، صوبے میں پھیل سکتی ہے، پورے ملک میں پھیل سکتی ہے. پھر یہ تو وبا ہے، یہ پھیلتی پھیلتی پھر دوسرے ملکوں میں بھی پھیل جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اگر کوئی اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں تو اس کے اوپر اگر ہم عمل کرتے ہیں، دوسروں کی ہم فکر کرتے ہیں، دوسروں کو اگر ہم بچا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ بھی ہوتا ہے.